بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَمِمَّن، اور ان لوگوں میں سے، حَوْلَكُمْ، جو تم میں ارد گرد رہنے والے ہیں، من الاعراب، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد رہنے والے ہیں دیہاتیوں میں سے. من الاعراب، اور تمہارے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں میں سے، منافقون، منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض اہل مدینہ میں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر، نفاق پر. لا تعلمهم، آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں. سنعذبهم، ان قریب ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے. مرتين، 2 مرتبہ. ثم، پھر، یردون، لوٹایا جائے گا ان لوگوں کو، الی عذاب عظیم، بڑے عذاب کی طرف. اور تمہارے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں میں منافق ہیں، اور بعض اہل مدینہ میں سے بھی جو ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر. آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں. ان قریب ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے 2 مرتبہ. پھر لوٹایا جائے گا ان لوگوں کو بڑے عذاب کی طرف. اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ان منافقین کا ذکر فرمایا
جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے تھے، ہیلے بہانے بنا کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، یا بعض وہ کہ جنہوں نے ہیلا بہانہ بھی نہ کیا، پوچھنا گوارا بھی نہ کیا اور اپنے گھروں میں رہے، کہ ان لوگوں کو یقین تھا کہ جس لشکر سے یہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں سے بچ کر آنا ان لوگوں کا یعنی مسلمانوں کا ناممکن ہے، کہ مسلمانوں کی تعداد بہت اس لشکر کے سامنے کم تر تھی، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ تربیت یافتہ تھے، یہ تربیت یافتہ نہ تھے، وہ لڑنا جانتے تھے، ہتھیار ان کے پاس، سواریاں ان کے پاس، جنگی آلات ان کے پاس وافر مقدار میں تھے، ان کے پاس کسی کے پاس جوتے نہیں، کسی کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، کسی کے پاس کرتا نہیں۔ تبوک مقام پر پہنچتے پہنچتے ان کے پاؤں کے ناخن اتر گئے، ان کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے اور برا حال ہو گیا۔ تو یہ منافقین کو یہ یقین تھا کہ ان لوگوں کا واپس زندہ لوٹ کر آنا ناممکن ہے، تو بعض نے تو پوچھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ جل شانہ ان منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب یہ منافق مدینہ طیبہ سے بعض یا مدینہ طیبہ کے اطراف میں جو دیہات تھے، 2-2، 4-4، 6-6، 8-8، 12-12 میل کے فاصلے پر مدینہ طیبہ کے اطراف میں ارد گرد قرب و جوار میں جو دیہات تھے، 2-2، 4-4، 6-6، 8-8، 12-12 میل کے فاصلے پر وہاں جو منافقین تھے دیہاتوں میں رہنے والے، اور کچھ وہ بھی تھے جو مدینہ میں بھی رہتے تھے، مدینہ میں بھی رہتے تھے منافقین، اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ منافقین مردو علی النفاق، منافقت پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور پھر یہ فرمایا لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ قرآن کریم کی بڑی صورتوں میں آخری صورت ہے، اور بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ یہ صورت آخر میں نازل ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس صورت کے بعد صرف ایک صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ سورۃ النصر یہ اس کے بعد نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی صورت نازل نہ ہوئی۔ بہرحال یہ سورہ توبہ قرآن کریم کی صورتوں میں جو بڑی صورتیں ہیں ان میں آخری صورت ہے، اور حدیث شریف کے مطابق یہ آخری صورتوں میں نازل ہوئی، جس سے یہ بات معلوم ہوئی اس کے بعد کوئی بڑی صورت نازل نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ منافقین جن کو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے
کہ اللہ جل شانہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے۔ غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تھا جتنا اللہ نے آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پوری کائنات کی چیزوں کا علم اس انداز میں نہ تھا کہ جس طرح کہ اللہ جل شانہ کے علم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور نوری صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب تھی۔ جب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو کسی چیز کا علم نہ دیا جاتا، آپ کو اس کی خبر نہ ہوتی۔ آپ کے پاس اتنا علم تھا جتنا کہ اللہ نے آپ کو دیا۔ خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی علم نہ تھا، وہ تھا جو اللہ نے آپ کو دیا، اتنا تھا جتنا اللہ نے آپ کو دیا۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ذات ہیں، وہ اس بات میں جھوٹے ہیں اور عوام کو، سطحی قسم کے لوگوں کو دھوکہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ واضح طور پر فرما رہے ہیں، لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ کنہیں جانتے ہیں؟ منافقین کو، جو مدینہ میں رہنے والے ہیں، مدینہ المنورہ کے اطراف میں دیہاتوں میں رہنے والے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل یہ قریب ہیں لوگ، مدینہ میں بھی اور مدینہ کے اطراف دیہات میں رہنے والے منافقین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، لیکن قریب ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم کہ منافقین کون کون سے ہیں۔ جو علم میں تھے وہ اللہ نے آپ کو بتلائے، لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جن کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ذات ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد نہ فرماتے کہ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جن کے بارے میں بتلانا مناسب سمجھا وہ اپنے نبی کو بتلایا، اور انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ یہ بتلا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ذات نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم تھا جتنا اللہ نے آپ کو دیا، اور اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا جو کسی اور کو نہ دیا۔ لیکن پھر بھی جو جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا علم نبی کے پاس نہیں، کیونکہ اللہ ہے اور نبی ہے، اللہ کے برابر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ اللہ کے برابر مخلوق میں سے کسی کو کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ خالق ہیں، اور تمام انبیاء، انسان، جن، تمام مخلوقات یہ مخلوق ہے، یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور اللہ خالق ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اتنا علم دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے یہ منافقین جنہوں نے نفاق کیا اور نفاق پر ڈٹے رہے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے عذاب کی، سخت ترین عذاب کی وعید ہے۔ کیا فرمایا؟ سنعذبہم، ان قریب ہم ان منافقین کو سزا دیں گے، مرتین، دو مرتبہ، ایک مرتبہ تب جب ان کی جانیں نکالی جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے
منافق کی، کافر کی، مشرک کی۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے جان نکالتے ہیں تو اس طرح ان کی جان نکلتی ہے جس طرح کہ گرم سلاخ پر جو ہے بھیگی ہوئی اون کو کھینچ لیا جائے، جس طرح پھٹ پھٹ کر وہ اون نکلتی ہے، اس طرح کافر کی روح نکلتی ہے اس کے جسم سے، تکلیف کے ساتھ، شدت کی تکلیف کے ساتھ۔ تو ایک سزا اللہ ان کو تب دے گا جب ان کی جان نکالے گا، کہ ان کو اس قدر تکلیف دے گا کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہوں گی، اور فرشتے ان کی پشت اور ان کے چہروں پر داغ رہے ہوں گے اور ان کو مار رہے ہوں گے۔ یہ مجھے اور آپ کو، کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ جس وقت فرشتے انسان کی روح کو نکالتے ہیں اسے سب کچھ دکھائی دیتا ہے جس کی وہ روح نکالتے ہیں۔ دوسرا عذاب اللہ اس وقت دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، جس وقت ان کو لوٹایا جائے گا بڑے عذاب کی طرف، یعنی قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب۔ یہ بڑا عذاب ہے۔ تو ایک عذاب وہ جو ان کے روح نکالتے وقت ان کو موت کی تکلیف ہوگی، اور دوسرا عذاب وہ جب یہ قبر میں چلے جائیں گے اور پھر ان کے لیے حشر نشر کے فیصلے ہو جائیں گے اور یہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ منافقین کو دو طرح کی سزا دیں گے، دو عذاب دیں گے۔ ایک عذاب جس وقت ان کی جانیں نکالی جا رہی ہوں گی، اور دوسرا عذاب تب جب ان کو جہنم میں دھکیل کر ان کی پشتوں پر، چہروں پر داغ کر، اور فرشتے مار مار کر، گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینکیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے، تو ان کے لیے سخت ترین یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور